بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمین پر پیر رگڑنے سے زمزم کے جاری ہونے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا لقب خلیل اللہ ہے۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ اور دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز اللہ سے فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی اس طرح دعا قبول فرمائی کہ ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل کا پیدا ہونا حضرت سارہ پر بے حد شاق گزرا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی تھیں اور گھر کی مالکہ تھیں، جبکہ چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ ان کی خدمت گزار تھیں۔ انہی سب باتوں کے پیش نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو حضرت سارہ کے لیے سوانح روح بنا دیا تھا۔ اس لیے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بے حد ناگوار گزری، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کیا کہ ہاجرہ اسماعیل اور تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اسی جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے جہاں آج زمزم موجود ہے اس کے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ اس وقت ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ بی بی ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی، اے ابراہیم، تو ہم کو اس وادی میں کہاں چھوڑے جا رہے ہو جہاں نہ آدمی ہے نہ آدم اور نہ کوئی مونس و غمخوار؟ بی بی ہاجرہ برابر یہ کہتی جا رہی تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر میں بی بی ہاجرہ نے دریافت کیا کہ کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس لوٹ آئیں۔ بی بی ہاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی اور تھیلی سے کھجوریں کھاتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ پانی رہا اور نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئیں۔ وقت گزرتا گیا اور گرمی کی وجہ سے پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کوہ صفا اور مروہ پر دوڑیں۔ وہاں بھی کہیں پانی نظر نہ آیا۔ اسی طرح 7 دفعہ صفا اور مروہ پر دوڑنا نسبت بی بی ہاجرہ ہے۔ حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑوں پر دوڑتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ آج زمزم ہے لٹا کر گئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے جس زمین پر پیر رگڑ رہے ہیں اسی جگہ بحکم خداوندی پانی کا فوارہ جاری ہوا اور فضل خدا اب تک وہ چشمہ زمزم جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیفیت دیکھ کر بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی کہ الحمدللہ، یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر وہی پانی بی بی ہاجرہ نے خوب سیر ہو کر پیا اور مٹی و پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ پانی پھیلنے نہ پائے۔ ایک روایت کے مطابق اگر بی بی ہاجرہ وہ پانی بند نہ کرتی تو وہ تمام مکے کی حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، یہ ایک بہت پیارا قصہ ہے کہ کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر رگڑنے سے زمزم جاری ہوا، جو آج تک جاری ہے، جس میں شفا ہے، جو آج بھی حاجی حضرات تبرک کے طور پر لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ جا کر زمزم پینا نصیب کرے، آمین۔